دی تعمیل اشہد ان علی ولی اللہ، اے جزو اذان، جزو واجب، مستحب واجب نہیں۔ جے لا الہ الا اللہ پڑھنا اذان جزو واجب ہے، محمد رسول اللہ جزو واجب ہے، تو علی ولی اللہ بھی اذان دا جزو واجب ہے۔ تو جے کو جی یہ تو کسی مجتہد نہیں آکھیا۔ پہلی گل تھا ہے پہ آدم تو لے کے خاتم تک، پہلے نبی تے رسول تو لے کے دروازہ ہے رسول و بطول تو لے کے تاج الدین حیدری تک، تے ابو بکر دے گھر تو لے کے مولانا طاہر القادری عبدالستار نیازی تک ساری امت بھی کسی گل تے اجماع کر لے، اگر امام دے فرمان دے امام معصوم دے فرمان دی تائید نہیں تو اجماع باطل ہے۔ سید محمد شیرازی سرکار دا میں خود بھی مقلد ہوں، اج دا مقلد نہیں، سن 1983 دا مقلد دا، جدو دی کتاب دی مدد نہ کراچی ہائی کورٹ جزان چلی دا مناظرہ جتیا ہے، انہاں دی کتاب دی مدد نہ لکھا جزو اذان ہے، اذان باطل ہے اگر علی ولی اللہ نہ پڑھیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ محمد رسول اللہ دی طرح جزو اذان ہے۔ جلد نمبر 19 اے سرکار دی 120 جلداں چ فقہ دا دورہ مکمل ہے، 100 جنہاں نو مطالعہ کر کے بندہ مجتہد بندا۔ آج سرکار قومی زندہ بیٹھے، آیت اللہ العظما السید محمد شیرازی جنہاں دے جد امجد نے انگریز دے پنجے استبداد تو تماکو دی حرمت دا فتویٰ دے کے پورا ایران بچایا ہے، اس مرد مجاہد دے مجاہد پتر ہیں، فرماتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ فالظاہر انہا جزء من الاذان والاقامت کا سائر الفصول، الفق جلد 19 صفحہ 331 ورقہ سجا پاسا مطبوعہ بیروت نمبر 1۔ نمبر 2 المسائل الاسلامیہ میرے ہاتھ وچ انہاں دی کتاب ہے جی عرباں واسطے عربی چ توضیح لکھی، او دے فرماندے نے یتعلف الاذان من 20 فصلان، اذان جیڑی ہے ایدیاں 20 فصلاں نال مقبل ہوندی ہے، تے فصلاں جیڑیاں نے اودیاں تھلے 4 ہیں، اللہ اکبر 4 مرات 4 دفعہ اشہد لا الہ الا 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح 2 دفعہ حی علی خیر العمل 2 دفعہ اللہ اکبر 2 دفعہ لا الہ الا اللہ 2 دفعہ۔ اگے فرماندے نے مسئلہ نمبر 298 الظاہر ان اشہد ان علی ولی اللہ جزء من الاذان والاقامت وقد اشیر الیہ فی الاحادیث والروایات، کہ اے اشہد ان محمد رسول اللہ جیڑا طرح اشہد ان علی ولی بھی اذان دا جز ہے، جیسا کہ نبی بات معصومہ دے فرمانہ دے وچوں دے وچ اشارہ صلوات بڑے با واجب الندر متے، اے اشہد ان علی ولی اللہ جیڑا اذان و اقامت دا جز ہے، جیڑا اینو جز نہ مننے او شیطان دے جز ہے۔ بٹی صاحب نے سوال کیا اور وہ سوال ہی درست نہیں تھا، من لا یہد روح الفقی شیخ صدوق علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وقال مصنف هذا الکتاب، شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص۔ اچھا، اب کہتے ہیں یہ وہ اذان ہے کہ جس میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، والمفوضہ، توجہ کریں یہ دیکھیں، والمفوضہ لعنہم اللہ، مفوضہ پہ اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ جو ایک نہایت باریک فرق جو آپ وہاں پر قائم نہیں کر سکے اور آپ کا سوال درست نہ تھا، وہ یہ کہ مفوضہ جن پہ اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اخبار گھڑی، روایات گھڑی اور اذان میں اضافہ کیا، نہ کہ یہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے اللہ کی ان پہ لعنت۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یزید لعنت اللہ علیہ کا لشکر تھا، اب آپ کہیں کہ یزید پہ اس لیے لعنت کر رہا ہوں اس عبارت میں چونکہ اس کے پاس لشکر تھا، نہیں، خود یزید اپنی ذات کے اعتبار سے ایک لعنتی شخصیت ہے، تو میں اس کی طرف ناظر ہوں، نہ کہ اس کے لشکر رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر کیا مفوضہ بذات ہی، چونکہ روایات میں مفوضہ پر یعنی وہ یہ فرقہ ہے جو تفویض کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور ہیں وہ تکویناً ہوں یا تشریعاً ہوں وہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہیں اور اللہ جناب دیگے وہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فرقہ جس پہ ہمارے ہاں ائمہ کی کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے تھا، نہ کہ یہ لعنہم اللہ ناظر ہے کس کی طرف؟ اذان میں اضافے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ کیا ہے اس عبارت میں، وہ یہ کہ اخبار انہوں نے بڑھائی کہ اذان میں جو کیا ہے جی
اشہد ان علی ولی اللہ مرتين، یہ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقا وان محمد وآلہ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ، یہ درست ہے۔ ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان، کیا جی؟ ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان، حق ہے یہ کلمہ اپنی جگہ پر، استحباب ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ساری چیزیں درست ہیں۔ ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، یہ اصل اذان یعنی خود جزو اذان، جس کی مولانا نے بھی وضاحت فرمائی کہ اصل اذان یعنی جزو اذان نہیں ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اور شیخ صدوق تو اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں، ہم اور شیخ صدوق اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں سرکار، کہ اصل اذان کا حصہ نہیں۔ اصل اذان کا مطلب کیا ہے؟ تشریعاً یہ جو اذان ہے یہ اس طرح سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ اب جو علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے وہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اذان میں کلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں افضل الکلام کیا ہے؟ ہم امیر المؤمنین کے ولایت کی، ان کے خلافت بلا فصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی روایات سے ماخوذ ہے، اور شعار للتشیع بن گیا۔ ہمارے علماء نے اس کے اوپر من باب شعار اور دیگر جہات سے استحباب کا حکم لگایا، البتہ جزو اذان نہیں ہے، اصل اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ